बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ उस रब्बे कदीर के नाम से जो दिलों के भेद बाखूबी जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते लबों को इफ्तिखार अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। और मुमकिन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो देखकर कैसी लगी, और इस वीडियो के मुतालिक जो भी कहना चाहते हो प्लीज़ कमेंट में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मुमकिन हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आप लोगों की मोहब्बत और प्यार का अंदाज़ा हो। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम कराची की आवाज़ है, तो कराची वालों के ऊपर फ़र्ज़ है कि अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ अपने मौजू की तरफ। आज 11 जून है। 11 जून कराची की तारीख का एक अहम तरीन दिन है। 11 जून 1974 को एक तलबा तंजीम की बुनियाद रखी गई, और जो बाद में जिसने एक सियासी तंजीम को जन्म दिया, जिसने तारीख को बदल दिया। देखा यही जाता है कि एक सियासी तंजीम जो है वो तलबा तंजीम को जन्म देती है, लेकिन APMSO के नाम से एक तहरीक की बुनियाद रखी गई 11 जून 1974 को। 11 जून 1974 को, और उसने फिर 18 मार्च 1984 को एक तलबा तंजीम को, एक सियासी तंजीम को जन्म दिया। अब ये देखना ये है कि इस APMS को, जो महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी गई APMSO की, इसकी बुनियाद किसने रखी और क्यों रखी, क्या मकासद थे जनाब वाला। इसकी बुनियाद MQM के बानी जनाब मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन साहब, अज़ीम अहमद तारिक, इमरान फारूक, सलीम शहजाद और काफ़ी दीगर नाम है जो इस वक्त पाकिस्तान की कराची सिंध की सियासत में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं, अपना एक नाम रखते हैं। कई ऐसे नाम हैं जो इस APMSO के बुनियादी लोग हैं, जिन्होंने APMSO की बुनियाद रखी। वो उन लोगों ने जो बसों पर लटक कर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाया करते थे, जो अपनी तालीमी अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उन्होंने एक तलबा तंजीम की बुनियाद रखी। आखिर क्या वजह पेश आ गई? इसकी वजह यह है कि MQM, जो तलबा तंजीम की बुनियाद रखी गई APMSO के नाम से, इसकी असल वजह यह है, इसकी बुनियाद के पीछे असल वजह यह है, इसकी बुनियाद इस वजह से इन वजूहात पे रखी गई कि उस वक्त महाजिरों का तालीमी इस्तेहसाल किया जा रहा था। महाजिरों के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के दरवाजे बंद किए जा रहे थे। महाजिरों को दीवार से लगाने की साजिश की जा रही थी। जिस दर्द को महसूस करते हुए MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन और अज़ीम अहमद तारिक, इमरान फारूक ने APMSO की बुनियाद रखी। वो लोग जो बसों में ट्रैवल करते थे, बसों में सफ़र करते थे और अपनी मंजिल तक पहुंचते थे, वो लोग जो अपनी तालीमी अखराजात को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, जो मिडिल क्लास और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, इन्होंने एक सिंध की सियासत में सिंध के कराची के कॉलेज की एक जमात की बुनियाद रखी। और वो फिर देखते देखते ऐवानों तक पहुँचे और आला असेंबली के अंदर बैठ के इस शहर कराची की जिन्होंने नुमाइंदगी की। जनाब वाला APMSO की बुनियाद 11 जून 1974 को रखी गई, और APMSO की बुनियाद रखने की वजह ये थी, जो हिजरत करके 1947 में कराची आए। कराची वो शहर जो 1947 में जो जंगल था, वीराना था, जो कांटों का शहर था, जिसकी आबादी उस वक्त 1947 में चंद लाख भी नहीं थी। चंद लाख भी 1947 में कराची की आबादी चंद लाख भी नहीं थी।
زیادہ زیادہ 3 سے 4 لاکھ لوگ جو ہیں کراچی میں اس وقت مقیم تھے۔ کراچی اس وقت جنگل تھا اور کراچی سمندر تھا، سمندر کے سوا، جنگل کے سوا کراچی میں کچھ نہیں، جہاں دیکھو کیکڑ اور بابل کے پیڑ کے علاوہ کراچی میں کچھ نہیں تھا۔ 1947 میں ہجرت کر کے مہاجر قوم یہاں آ کر آباد ہوئی۔ اپنی اعلیٰ تر ذہانت اور قابلیت سے اس مہاجر قوم نے اس شہر کو وہاں پہنچا دیا کہ آج یہ منی پاکستان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی شہر میں مہاجروں کو دیوار سے لگانے کی سازش بھی کی جانے لگی۔ جب کراچی اپنی کامیابی کی طرف، اپنی ترقی کی جانب گامزن تھا، تو اسی مہاجر قوم کے اس قابلیت کو اور اعلیٰ ذہانت کو دیکھتے ہوئے کچھ مخالفین نے دیوار سے لگانے کی کوشش کی، جو آج بھی جاری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مہاجروں کو آج بھی دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے پی ایم ایس او کی بنیاد انہی وجوہات پہ رکھی گئی کہ مہاجر قوم کے لیے سرکاری ملازمت کے دروازے بند ہو رہے تھے اور کوٹا سسٹم کی تلوار لٹکا دی گئی تھی مہاجر قوم پہ۔ اس درد کو محسوس کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے بانی محترم جناب الطاف حسین نے اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی، اور اس کے سرکردہ رہنما میں ڈاکٹر فاروق ستار، ڈاکٹر عمران فاروق، عظیم احمد طارق، سلیم شہزاد اور بھی کئی ایسے نام ہیں جو اس وقت بھی سندھ کی سیاست میں اپنی ایک پہچان رکھنے ایک بہت بڑا نام ہے۔ اور پھر اس نے اے پی ایم ایس او جو ایک طلبہ تنظیم تھی، اس نے 18 مارچ 1984 کو ایک سیاسی جماعت کو جنم دیا، اور جو مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے ابھر کر سامنے آئی، جس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ، جس نے اپنی طاقت کا اور اپنے وجود کا مظاہرہ کیا۔ بشرا زیدی 15 جولائی 1985 کو شہید ہونے والی خاتون، 20 سالہ نوجوان خاتون بشرا زیدی کی شہادت کے بعد جو مہاجر قوم نے اپنی پاور کا مظاہرہ کیا، جس کو دیکھ کے دنیا دنگ ہو گئی، جس کو دیکھ کے ایوان کانپ گئے، جس کو دیکھ کے حکومت وقت کانپ کی ٹانگیں کپ کپانے لگی، اور مہاجروں کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوا بشرا زیدی کی موت کے بعد۔ خیر یہ بات اور ہے، یہ اس کے اوپر کوئی دوسرا ولاگ بنائیں گے، لیکن اس وقت موضوع 11 جون ہے تو ہمیں 11 جون پہ ہی رہنا چاہیے کہ اے پی ایم ایس او کی بنیاد الطاف حسین صاحب نے رکھی ان وجوہات کی بنیاد پہ کہ مہاجر نوجوانوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے تھے، تعلیمی استحصال کیا جا رہا تھا مہاجر قوم کا، اور اس وقت کی جو طلبہ تنظیم تھی جمعیت کی، اور بھی دیگر بھی طلبہ تنظیم تھی، جو مہاجروں کو حقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور مہاجروں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے تھے، ان درد کو محسوس کرتے ہوئے الطاف حسین صاحب نے اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی، جو آج بھی قائم ہے۔ اے پی ایم ایس او اب لیکن 2 دھڑوں میں ہو گئی ہے۔ ایک دھڑ تو وہ ہے جس کا نام آج بھی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، جو برائے نام ہے، جس کا کنٹرول آفاق احمد صاحب کرتے ہیں، اور ایک اے پی ایم ایس او جو آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، جو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے زیر کنٹرول ہے۔ لیکن اے پی ایم ایس او جو اپنی جو بنیادی نظریہ تھا، اس نظریے پہ آج قائم نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اے پی ایم ایس او آج اپنے بنیادی نظریے پہ قائم نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب باپ کو گھر سے نکال دیا جائے تو ان بچوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، پھر بچوں کے فیصلے کوئی کسی رخ نہیں جاتے، اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا، لیکن باپ کو ہی گھر سے نکال دیا گیا تو اب بچوں کی کیا حیثیت ہے۔ خیر لیکن اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی گئی 11 جون 1978 کو الطاف حسین صاحب اور عظیم احمد طارق، اور بھی کافی نام ہیں جنہوں نے یہ بنیاد رکھی اور اس درد کو محسوس کیا کہ مہاجروں کا استحصال ہو رہا ہے، مہاجروں کا تعلیمی قتل ہو رہا ہے، جس درد کو محسوس کرتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اور بھی کئی ایسی وجوہات تھی جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا، اور پھر وہ بعد میں جب ایم کیو ایم میں کنورٹ ہوئی 18 مارچ 1984 کو، تو پھر ایم کیو ایم نے کامیابی کے جھنڈے گاڑنا شروع کر دیے اور ایوان جیت لیے، کئی
یہاں تک کہ قومی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں سندھ کے شہری علاقوں کی اپنے نام کی اور اپنے کامیابی سے ایوان تک پہنچے۔ یہاں تک کہ سینٹ کے اندر بھی ایم کیو ایم کی کافی اچھی نمائندگی رہی بانی الطاف حسین کے دور میں۔ بانی الطاف حسین بانی ایم کیو ایم کے دور میں سینٹ میں بھی ایم کیو ایم پاکستان کے پاس 7 سیٹیں رہ چکی ہیں۔ یہ ریکارڈ پر ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ سینٹ کے اندر ایم کیو ایم کی جو ہے 7 سیٹیں ہوا کرتی تھی۔ آج وہ کوانٹٹی نہیں رہی، کم ہو گئی ہے، کچھ نیچے آ گئی ہے، لیکن 7 سیٹیں تک ایم کیو ایم پاکستان سینٹ کے اندر گئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بانی الطاف حسین نے بانی الطاف حسین کے کنٹرول میں رہتے ہوئے اور بانی الطاف حسین کے دور میں ہی ایم کیو ایم پاکستان پروان چڑھی اور اپنی کافی تیزی کے ساتھ مقبولیت حاصل کی۔ یہ بانی ایم کیو ایم کا پیغام تھا جو شروع دن سے ڈیلیور ہوتا رہا اور انہوں نے خود جا کے گھر گھر کے اندر دستک دے کر اپنا پیغام ڈیلیور کیا، اپنا پیغام پہنچایا۔ اور بانی ایم کیو ایم جیسے لیڈر سالوں میں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بانی ایم کیو ایم پاکستان جو تھے وہ الطاف حسین صاحب وہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کے وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں، نہ ہی وہ کسی جاگیردار کسی وڈیرے کے بیٹے ہیں۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، 120 گز کے عائشہ منزل کے 120 گز کے ایک مکان میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ الطاف حسین اپنی جوانی میں وہ کام کر جاتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے، جو بڑے بڑے سیاستدان نہیں کر پائے، جنہوں نے دو فیتے کے چپل پہننے والے لوگوں کو ایوان میں پہنچا دیا، جو لوگ تعلیم یافتہ باشعور ہونے کے بعد بھی کسی مقام پہ نہیں پہنچ پاتے تھے، الطاف حسین نے انہوں نے اپنے دستہ شفقت رکھا ان لوگوں پر، تو وہ ایوان میں پہنچ گئے اور سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ یہ الطاف حسین کی اعلیٰ قیادت اور اعلیٰ ذہنیت کا ہی نتیجہ تھا، جو ایک مڈل کلاس، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایم پی، ایم این اے بن گئے اور سینٹ کے ممبر بن گئے۔ یہ نظریہ، یہ سوچ الطاف حسین نے دی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ اس میں کوئی اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ سوچ الطاف حسین کا ڈیلیور کیا ہوا ہے۔ خیر، اب میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ 2-4 دنوں سے میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میرے گلے میں بہت زیادہ تکلیف ہے، تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، سندھ رینجر زندہ باد۔ اللہ حافظ۔